کشمیر ایک خطے کا نام نہیں ہے، بلکہ حریت کی وہ تحریک، آزادی کی وہ تحریک، ظلم کے خلاف بغاوت کی وہ تحریک ہے جو ہر مسلمان اور امت کے ہر فرد کے دل میں موزن ہے۔ چاہے یہ تحریک کشمیر کی اس مقبوضہ سرزمین میں ہو، چاہے یہ تحریک یمن میں ہو، چاہے یہ تحریک کسی اور ایسی مظلوم سرزمین میں ہو۔ گزشتہ 70 سالوں سے 72 سالوں سے کشمیری عوام اپنی حریت کی اس آواز کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ شہداء کا خون وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے کہ جس کے لیے انڈیا کو 7 لاکھ سے زیادہ فوجی کشمیر میں تعینات کرنے پڑے تاکہ کشمیریوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ 10 بندوں پر ایک فوجی کھڑا کر دیا جائے، لیکن کشمیر میں حریت کا یہ عالم ہے کہ انڈین حکومت کو ہر 10 کشمیری پر ایک فوجی کو تعینات کر کے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش ان کو کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ وہ حریت کی تحریک ہے، آزادی کی تحریک ہے، ظلم کے خلاف بغاوت کی تحریک ہے، جس کو صرف الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن مسلخ عشق میں، میدان کارزار میں خون بہاتے ہوئے خون کے دریاؤں کو عبور کر کے ساحل نجات تک پہنچنا یہ ہر قوم کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور آج کشمیری اس امتحان سے اگرچہ گزر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھیں گے، آپ ان کی ماؤں کے لب و لہجے میں خوف اور ڈر نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے سامعین، ہم جیسے تمام وہ لوگ جو سکھ اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کشمیریوں کے اس درد کو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کی اس حریت کی آواز میں اپنی آواز ملائیں۔ اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کر کے کشمیریوں کی اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کم از کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکاتب فکر نے ہم تک پہنچائی ہے، جس میں فرمایا کہ من سمع منادیا ینادی یا علی المسلمین ولم یجبہ فلیس بمسلم۔ جب کوئی شخص ایک مظلوم کی آواز سنے، منادیا ندا دینے والے کی آواز سنے، بلانے والے کی آواز سنے، جو مسلمانوں کو بلا رہا ہو کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کرو، اور اس کی اس آواز پر لبیک نہ کہے، اس کی اس آواز کا جواب نہ دے، تو وہ اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ وَلَمْ يَجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ اور یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر میں متفقہ حدیث ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظلم کہاں ہو سکتا ہے جس کا مظاہرہ ہم کبھی سری نگر میں، کبھی بارہ مولہ میں، کبھی کشمیر کی دیگر وادیوں میں، اور کبھی ہم مسجد اقصی میں اور فلسطین کے گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مظالم ہیں جس میں ایک طرف ہنود ہیں ہندو اور دوسری طرف یہود ہیں، دونوں اسلام کے کٹر دشمن۔ صرف یہی نہیں، اگر آپ ان کلپس کو دیکھیں جو پورے انڈیا سے آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو ظلم اور بربریت کی ایسی جانکاہ مثالیں مل جائیں گی کہ ان کو دیکھ کر روح انسانی تڑپ اٹھتی ہے۔ پھر انسان تلاش کرتا ہے انسانی حقوق کے ان تمام علمبرداروں کو جن کو کتے کا ڈوبنا نظر آتا ہے، اور اس بڑی تعداد میں انسانوں کا لرزہ خیز قتل عام نظر نہیں آتا، جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حیوانوں کے حقوق نظر آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی آبادی کا استحصال نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مرنے والے مسلمان ہیں، اور مسلمان کا خون ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ ہمیں
من حیث امت محمدی، امت قرآن اور اللہ کے موحد کے طور پر، موحد بندے کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کو آگہی دینی ہے، کشمیر کے اس کاز کے حوالے سے لوگوں کو اس سے جوڑنا ہے، خود جڑنا ہے۔ اگر ہم اسلحے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مالی مدد کر سکتے ہیں۔ میں، آپ، ہم سب کا فریضہ ہے یہ کہ دامیں، درمیں، سخنیں جہاں تک ہو سکے کشمیری مظلوم انسانوں، مسلمانوں، مظلوموں کی حمایت میں پوری طرح سے کمر ہمت باندھ کر میدان میں کھڑے ہوں۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، اور وہ امام حسن اور امام حسین کے نام وصیت کا جملہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بھی جہاں بھی ظلم کرے، اس ظلم کے خلاف آپ دونوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی ہے، اور جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہے اس مظلوم کی حمایت میں کمر ہمت باندھ کر کھڑے